آج ہم ایک ایسی قدیم اور پراسرار کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جس کی جڑیں شاید ایک حقیقی تاریخ میں موجود ہیں۔ ایک ایسی داستان جو وقت کی گرد میں کہیں کھو گئی لیکن اس کے نشان آج بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ تو چلیں اس بات کو ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شہر جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ایک عظیم تباہی کے حوالے سے ملتا ہے، وہ آج کے دور میں آثار قدیمہ کی مدد سے واقعی دریافت کر لیا گیا ہو؟ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کریں گے اس کے انجام سے۔ یہ جگہ ہے بحر مردار، یعنی بحر لوط، یعنی لوط کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا نمکین ہے کہ اس میں زندگی کا پنپنا ناممکن ہے، لیکن اس کی گہرائیوں میں کیا راز چھپے ہیں؟ اب یہ ٹائم لائن بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہ کس طرح ہزاروں سال پرانے واقعات کو آج کی بالکل جدید سائنسی تحقیق سے جوڑ دیتی ہے۔ ایک طرف قدیم روایات ہیں اور دوسری طرف ایک ٹھوس آرکیولوجیکل مشن۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان کھنڈرات میں کون لوگ بستے تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب یہ وادی سرسبز و شاداب تھی اور یہاں ایک پوری قوم آباد تھی۔ ذرا اس فرق پر غور کریں۔ ایک طرف وہ جگہ تھی جسے جنت جیسے باغ سے تشبیہ دی جاتی تھی، جہاں 5 بڑے اور خوشحال شہر آباد تھے، اور دوسری طرف آج کا یہ ویران بے آب و گیا علاقہ ہے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ قوم لوط گناہگار تھی، بلکہ انہوں نے ایسے گناہ ایجاد کیے اور ان پر فخر کرنا شروع کر دیا جو انسانی تاریخ میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے۔ وہ اپنی برائیوں پر شرمندہ نہیں بلکہ خوش ہوتے تھے، اور ان کے معاشرتی بگاڑ کی گہرائی کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوچے ذرا، ایک مسافر کو زخمی کیا گیا اور جب وہ انصاف کے لیے گیا تو قاضی نے الٹا اسی کو جرمانہ کر دیا، یعنی انصاف کا نظام بھی ظلم کا ایک آلہ بن چکا تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک تنبیہ کرنے والے کو بھیجا گیا، حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط کا مقصد بالکل صاف تھا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، انہیں تباہی کے راستے سے ہٹانا، اور اس سب کے بدلے میں وہ ان سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ ان کی کوشش خالصتاً ہمدردی پر مبنی تھی۔ ان کا پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، ایک ہی دعوت: خدا کا خوف کرو اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ لیکن اس کے جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف مذاق اور ٹھٹھا۔ بات صرف مذاق اڑانے تک نہیں رکی، انہوں نے تو الٹا حضرت لوط کی پاکیزگی کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور انہیں اور ان کے خاندان کو ہی وہاں سے نکال دینے کی دھمکیاں دینے لگے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر وہ وقت آ گیا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا، ایک خوفناک اور ڈرامائی رات۔ دیکھیں، خدائی مداخلت کا آغاز کسی طوفان یا گرج سے نہیں ہوا، بلکہ کچھ اجنبیوں کی خاموش آمد سے جو خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں تھے۔ حضرت لوط انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر کے لوگوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے مہمان ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اور ان کا ڈر بالکل صحیح نکلا۔ جیسے ہی شہر والوں کو خبر ہوئی، ایک پورا ہجوم جو اپنی نفسانی خواہشات میں اندھا ہو چکا تھا ان کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ جب مایوسی بالکل انتہا پر تھی، تب ان مہمانوں نے اپنی اصل حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ ہجوم ان تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اب نصیحت اور مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خدائی عذاب جس کا وہ خود مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ یہ تباہی ایک لمحے میں نہیں آئی بلکہ کئی مراحلوں میں مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے فجر کے وقت ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ، پھر فرشتے نے پورے علاقے کو اٹھا کر الٹ دیا، اور آخر میں ان کھنڈرات پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ اور اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ رشتہ داری بھی عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ حضرت لوط کی بیوی کی قسمت کا فیصلہ اس کے ایمان اور اعمال پر ہوا، نہ کہ اس بات پر کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا انجام اس زمین پر ایک ایسے نشان کی صورت میں چھوڑا گیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ایک وارننگ، ایک تنبیہ کا کام کرے۔ یہ جو منفی 400 میٹر کا ہنسا ہے نا، یہ دراصل اسی تباہی کا ایک ٹھوس مادی ثبوت ہے۔ زمین پر ایک ایسا مقام جو دنیا میں سب سے نچلا ہے،
ایک गढ़ा जो इस वाक़े की याद दिलाता है। और कुरान में भी यही कहा गया है कि इन खंडरात को जानबूझकर एक निशानी के तौर पर बाकी छोड़ा गया, मगर किसके लिए? उन लोगों के लिए जो अक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो उस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो एक निशानी का तस्वर है। ये एक पैगाम है अखलाकियात के बारे में, हर अमल के नतीजे के बारे में, और इस बारे में कि जब किसी कौम को रहनुमाई दी जाती है तो उसे संजीदगी से लेना कितना ज़रूरी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि तारीख ने हमारे लिए जो निशानियाँ और सबक छोड़े हैं, क्या हम आज उन पर ध्यान दे रहे हैं, या कहीं हम भी उन्हीं गलतियों को दोहराने तो नहीं जा रहे?